بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 17 نومبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج منگل کا۔ آج آپ سے کچھ اور اچھی خبریں شیئر کرتے ہیں، اور خبریں پاکستان کے حوالے سے بہت ہی اچھی ہیں، اور پاکستان کے لیے اچھی ہوں گی تو ہمارے لیے بھی اچھی ہوں گی، اور ہمارے دشمن اس کے لیے بہت ہی بری خبریں ہیں، یعنی کہ انڈیا اور چائنا اور پاکستان۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کھل کر اب سامنے آ چکے ہیں، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت چائنا اور پاکستان ایک ہیں۔ اور وہ ایک کیسے ہیں؟ اب انڈیا خود جناب چیخیں مار رہا ہے، انڈین میڈیا، اور انڈین میڈیا کا بھی وہ حصہ جو کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایک لفظ نہیں لکھتا، اور وہ ساری باتیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ترتیب سے آج کی یہ ویڈیو ذرا تھوڑی سی ان ڈیٹیل ہوگی جناب، اور اس کو غور سے سنیے گا کیونکہ اچھی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جی، کہ 2 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دونوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور پریس کانفرنس میں انڈیا کی ریاستی دہشت گردی کے کچھ نمونے دکھائے تھے۔ پریس کانفرنس میں کچھ آڈیو سنوائی تھیں کہ کس طریقے سے را کے آفیسرز جو ہیں وہ جنگجوؤں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات طے کر رہے ہیں، یعنی بلوچستان کے لوگوں کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور اگلی بات یہ کہ کوئی پولیٹیکل اسیسینیشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے 5 کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے، ایڈوانس طے کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ابھی ادھر رکے گا نہیں، یہ اب تمام کا تمام وہ فولڈرز تیار ہیں، کتابچے تیار ہیں، پورے کے پورے بکسے، یہ تمام ثبوت اب ہم نے پیش کرنے ہیں عالمی فورمز پہ، بڑی طاقتوں کو اور غیر ملکی سفارت خانوں کو اور اقوام متحدہ کو۔ یہ تمام کے تمام ڈوزیس جس کو کہا جاتا ہے انگریزی اصطلاح میں، جو ثبوت ہیں، شواہد ہیں، وہ سب کے سب اب ہم نے آگے فارورڈ کرنے ہیں۔ تو جناب وہ وقت آ گیا۔ کل وزارت خارجہ میں، دفتر خارجہ میں ایک اہم ترین بیٹھک تھی، بند کمرے کی میٹنگ تھی، اور بند کمرے کی میٹنگ میں سلامتی کونسل، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان جو ہیں ان کے سفیروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ ان 5 یہ سلامتی کونسل کے 5 رکن کون کون سے ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، روس، چائنا اور فرانس۔ یہ 5 ملک ہیں جناب، اور ان کے پاس ویٹو پاور ہے۔ سلامتی کونسل میں کوئی بھی قرارداد، کوئی بھی ایشو جب تک یہ 5 متفق نہ ہو نہیں سکتا، اور ان کے پاس ویٹو پاور ہے۔ یہ حق کے استرداد رکھتے ہیں، یعنی رد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کوئی بھی ایشو بغیر بتائے۔ تو ان ملکوں کے سفیروں کو جناب بلایا گیا دفتر خارجہ میں، اور ان سب کو واضح طور پہ بریف کیا گیا، سب کو بتایا، اور وہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں ان ملکوں کے سفیروں کو دی گئیں، اور تمام کے تمام فولڈرز، کتابچے، چائے شائے کے ساتھ خاطر تواضع کرنے کے بعد ان کے حوالے کر دی گئی۔ ان کو بریف کیا گیا کہ جناب یہ ہے انڈیا کا اصلی چہرہ، جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے نہیں، پرائیویٹ ملیشیا کے ذریعے نہیں، بلکہ خود جو ہے انڈیا ایز اسٹیٹ، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اسٹیٹ ٹیررزم، ریاستی دہشت گردی، کہ انڈیا ریاستی دہشت گردی میں ملوث، پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے یہ کارنامے ہیں اس کے۔ تو جناب یہ ثبوت حاضر ہیں، وہ ثبوت دے دیے گئے۔ اب جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چھوٹا پلاٹ نہیں ہے، یعنی کہ اسکرپٹ بڑا ہے، اور اس میں پاکستان اور چائنا دونوں نے مل کے یہ تیار کیا ہے، اور اس چیز کو اب منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ریاستوں کو سکرو کرنے کا جو اسٹریٹجی ہے، ٹائٹ کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے، وہ جناب عالمی فورمز ہیں، اور عالمی فورمز پہ ہی اب معاملات جایا کریں گے بجائے جنگ و جدل کے۔ تو جیسا کہ پاکستان کو کیا جا رہا ہے جی، سکرو کیا جا رہا ہے ذرا ایف پہ، تو یہ سارے معاملات جانے ہیں۔ اس کی ریزن بتا دوں
کہ یہ سارا ایک کیس تیار کیا جا رہا ہے، اور کیا کیس تیار ہو چکا ہے، انڈیا کے خلاف یہ کیس تیار ہو چکا ہے، اور یہ کیس کسی بھی وقت کسی بھی بہترین انٹرنیشنل فورم پہ سبمٹ کر دیا جائے گا، پاکستان کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، یا کوئی اور بھی ملک ہو سکتا ہے۔ یہ ہوگا اور یہ ہو کر رہے گا۔ اب چونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اور اس کے حواریوں کے اور اس کے پشت پناہی کرنے والے بڑی طاقتوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کو پتہ چل گیا کہ کچھ ہونے والا ہے، یہ بے سبب نہیں ہو رہا سب کچھ، اور اسی لیے بھارت نے جناب یہ دہشت گردی سے متعلق تمام الزامات مسترد کر دیے، اور کہ جی پاکستان کے جو الزامات ہیں یہ درست نہیں ہیں، یہ کوئی پرانے ہیں، یہ کچھ ہے آئیں بائیں شائیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئیں بائیں شائیں سے کام چلے گا نہیں، جو آوازیں اس میں سنائی دے رہی ہیں، کیونکہ ہم نے ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے باقاعدہ جی یہ کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے، اور اس کا اگر فورینزک بھی کروانا پڑا تو اس کے لیے بھی پاکستان بطور ریاست تیار ہے، ISI تیار ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کیسے کلیکٹ کیں، اور ان سارے ایویڈنس کا فورینزک آڈٹ بھی کروانا پڑ گیا تو اس میں بھی پاکستان فتح یاب ہوگا۔ اس کی ریزن ہے کہ پاکستان نے یہ کام اکیلے نہیں کیا جناب، بہت کچھ اور بھی ہیں چیزیں، ذرا آہستہ آہستہ یہ پیج کھلیں گے۔ اس کے بعد جناب آتے ہیں اب اگلی خبر، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اب ان کے کان تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی انفارمیشنز ہیں، اور چونکہ امریکہ سرکار ان کے ساتھ ہے اور اسرائیل ان کے ساتھ ہے، اور اگر ہمارے پاس سورس آف انفارمیشنز ہیں تو ان کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس انٹیلیجنس گیدرنگ کا وسائل ہیں تو ان کے پاس بھی ہیں۔ لہٰذا اب یہ ہے جی دا اکنامک ٹائمز ہے، یہ انڈیا کا ایک ہے جناب پیپر، اور یہ ایک ایک لفظ اس میں وہ لکھا جاتا ہے جو کہ اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے، اور اس میں جناب یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب چائنا جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، سیریس نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کو ٹول کے طور پہ یوز کر رہا ہے انڈیا کے اگینسٹ۔ یہ ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ اب اس میں وہی بات فیٹف والی کہ یہ جو کچھ چیزیں اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے، انہوں نے کہا یہ جو کچھ چیزیں تیار کی جا رہی ہیں، چائنا جو ہے وہ فیٹف پہ اور دیگر ادر فورمز پہ پاکستان کو نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کو بلکہ بیل آؤٹ کرتا ہے، اور پاکستان اب چائنا کے لیے اس کا اسٹریٹجک پارٹنر بن کے کام کر رہا ہے۔ اب چائنا اور پاکستان کی پارٹنرشپ میں آپ کو بتا دوں کہ 27 فروری کو جو ہوا وہ ہمارے سامنے، اس کے بعد 5 اگست کا جو واقعہ ہوا، یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں 2 اقدامات کیے گئے انڈیا نے، 370 اور 35 سے، آرٹیکل 370 ختم کیا، 35 سے ختم کیا، اس میں چائنا بھی متاثرہ فریق تھا۔ اس کے بعد چائنا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، چائنا نے جناب درگت بنا چکا ہے، تو اب پاکستان اور چائنا مل کر کھیل رہے ہیں، کوئی اس کو کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جناب یہ اس رپورٹ میں واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب جو کچھ یہ تیار کیا جا رہا ہے کیس انڈیا کے خلاف، یہ غیر معمولی ہے، اور اس میں چائنا، اب وہ چائنا کو بھی ساتھ کلب کر رہے ہیں، چائنا کو بھی رگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چائنا جو ہے وہ ہرگز دہشت گردی کے خاتمے میں سنجیدہ نہیں ہے، اور پاکستان کو اب استعمال کر رہا ہے، اور پاکستان اب اس کا فرنٹ مین ہے، اور جو یہ سارا مواد میٹیریل تیار کیا گیا ہے، اور کل سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کو بھی دے دیا گیا ہے، اور یہ اقوام متحدہ کو بھی بھیجا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہے جب ایک اہتمام کے ساتھ سفیروں کو بلا کے کچھ چیزیں کوئی بھی ریاست دیتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، تو وہ مطلب یہی تھا جو دے دیا گیا۔ اب انڈیا کو خطرہ پڑ گیا ہے کہ اگر یہ سب کچھ فیٹف میں ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فیٹف میں
ان کے جانے کا خطرہ موجود ہے، اور پاکستان پہ تو بہت ہی تھوڑی اماؤنٹ کا الزام تھا، ان کا تو منی ٹریل بھی پکڑا گیا ہے اور بلینز آف ڈالرز کی منی ٹریل ہے جو کہ ٹیرر فائنینسنگ کے لیے ہوئی اور باقی ساری چیزیں۔ اب ایک اور بھی انڈیا نے ایک کام کیا ہے، انڈیا نے اب ایک سٹیٹمنٹ افغانستان سے بھی دلوائی ہے، کابل سے بھی، کہ جناب یہ جو افغانستان والا پورشن ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اٹ مینس کہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ لگ چکی ہیں اور کافی کچھ ریکارڈ ہو چکے۔ میں ایک اور بھی ذرا ایکسکلوسیولی بتا دوں کہ کچھ لوگ، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتا دوں کہ انٹیلیجنس ایجنسی جو کام کرتی ہیں نا جی، وہ ان کا اپنا کام ہے۔ پولیس کا کام ہوتا ہے کہ مجرم کو فوراً پکڑ لینا، تو انٹیلیجنس ایجنسیز مجرم کو فوراً پکڑتی نہیں ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا کام کا آدمی ہے اور ہے بھی اینیمی ہے اور جیٹ بلیک ہے، لیکن اگر وہ واچ ہونا شروع ہو جائے، آبزرو ہونا شروع ہو جائے، تو پھر اس کو مسلسل آبزرو کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنا بندہ بھی لگا دیتے ہیں، اور وہ اسی کا لائک مائنڈڈ بن کے، اسی کا پارٹنر بن کے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور انفارمیشنز کلیکٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ جو کچھ ہم پریس کانفرنس میں دکھائے، اس کے علاوہ بھی میٹیریل ہے پاکستان کے پاس۔ تو فیٹف والا معاملہ ان کا جناب خطرہ ان کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کی ریزن ہے کہ فیٹف میں اگر یہ چیزیں جاتی ہیں تو پہلے تو پاکستان کو سپورٹ کرنے والا چائنا، اور چائنا کے ساتھ رشیا اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سلامتی کونسل میں اس وقت بیلنس ہے وہ صرف یہ نہیں ہے، صرف چائنا اور رشیا یہ دو ملک ایک سائیڈ پہ ہیں، امریکہ اور برطانیہ ایک سائیڈ پہ ہیں، اور فرانس یورپین یونین کا چیف کے طور پہ یوں سمجھیں کہ وہ یورپ کا ایک اہم ملک ہے۔ تو اب وہ والا کام نہیں ہے، 1-4 والا کام نہیں ہے، 2-3 والا کام نہیں ہے، بلکہ اب یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ اور اسی لیے مقبوضہ کشمیر کا جب معاملہ ہوا، کشمیر کا معاملہ جس میں چائنا بھی متاثرہ فریق تھا، تو 2 سلامتی کونسل کے بند کمرے کے اجلاس ہو چکے ہیں کشمیر کے معاملے میں۔ تو لہٰذا اب آگے بڑھتے ہیں جناب۔ ایک اور بات، ذرا خبریں سنتے جائیے، سمجھتے جائیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اگلی خبر جو ہے وہ بھی اکنامک ٹائمز کی ہے۔ اب چائنا سے یہ مار کھا رہا ہے انڈیا، اور مسلسل کھا رہا ہے۔ اب مودی صاحب گئے دیوالی کی تقریب، اور انہوں نے فوجی جوانوں کے ساتھ یہ دیوالی منائی، اور یہ علاقہ ہے جناب لونگ والا کہتے ہیں جی، یہ علاقہ ہے، یہاں پہ انہوں نے نریندر مودی نے انڈین آرمی کے ساتھ دیوالی منائی۔ اور وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سنیے، ایک لطیفہ ہے، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ جب ایسی بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کی ریزن ہے کہ مجھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اور ٹروپس کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ ہم گئے، اور وہاں پہ کس قسم کی گفتگو جوان کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور پھر آرمی چیف کیسے جواب دیتے ہیں۔ تو جو جواب ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے، لیکن جو سوال ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے کہ یہ بات کی کیوں گئی۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی کیا کہنا چاہیے فورسفلی، یعنی کہ بر وقت اور تیزی سے اور طاقت سے جواب دیں گے اگر کیا کہتے ہیں جی، اگر ہم پہ کوئی حملہ کیا گیا یا اگر کسی نے ہمارا امتحان لینے کی کوشش کی تو ہم اس کا فوراً جواب دیں گے۔ وہ ہندی کا لفظ ہے، فوراً جواب دیں گے، مطلب یہ ہے، کیونکہ آگے جا کے انہوں نے اس کا انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ فوری رپلائی دینے کا سینس میں یہ بات کی گئی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ سوال کیوں پوچھا گیا؟ سوال یہ ہے کہ اس وقت انڈین آرمی کے اندر بہت زیادہ فرسٹریشن بھی ہے اور ڈپریشن بھی ہے، اور فرسٹریشن ہے جناب جو کچھ
چائنا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ چائنا کر رہا ہے ہمالیہ کی پہاڑیوں میں، جو کچھ وہ کر چکا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اس کی وجہ سے، اور وہاں پہ 20 فوجی مارے گئے جن میں افسر بھی شامل ہیں انڈین آرمی کے، لیکن ابھی تک انڈیا اس کا کوئی جواب نہیں لے سکا، اس کا بدلہ نہیں لے سکا۔ تو یقیناً نریندر مودی جہاں بھی جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کیسے، نریندر مودی پرائم منسٹر ہیں، ہمارے پردھان منتری، کہ ہمارے فوجی جوان مر رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں اس کا کوئی انتقام نہیں لے رہے۔ ظاہر ہے فوج اس وقت ایکٹ کرتی ہے جب حکومت دیتی ہے، کیونکہ وہ تو مذاکرات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور آخری اطلاع آنے تک بھی ان سے مذاکرات ہی کر رہے تھے۔ یہ ہو گیا۔ اب ایک اور خبر لیتے ہیں جناب، خبر ذرا تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، چلیں اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔